عزیز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس 5 کے اردو چیپٹر نمبر تیسرا کا آج ہم پارٹ نمبر 3 کا سبق لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ آپ دھیان سے دیکھیے۔ انقلابیوں کی جماعت نے سرکاری خزانے لے جا رہی ٹرین کو لکھنؤ سے کچھ فاصلہ پر عالم نگر اور کاکوری اسٹیشن کے درمیان لوٹنا طے کیا تھا۔ یعنی ٹرین میں لے جانے والے خزانہ، سرکاری خزانہ عالم نگر اور کاکوری اسٹیشن کے درمیان میں لوٹنا طے کیا۔ منصوبہ کے مطابق کاکوری کے قریب ٹرین روک کر خزانے پر قبضہ کر لیا۔ اس دشوار ترین کام میں اشفاق اللہ خان نے بڑی جرأت مندی اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جس اہنس صندوق میں خزانہ تھا، اس سے لوٹنے کے سبھی انقلابیوں نے زور آزمائی کی مگر ناکام رہے۔ کامیابی ایک بار پھر اشفاق اللہ خان کے حصے میں آئی۔ اب اشفاق اللہ خان کی طاقت کا اندازہ اور اس کا ہمت کا اندازہ ہم اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سے ساتھی تھے۔ انہوں نے آہنی صندوق کو توڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں توڑ سکا۔ آخرکار اشفاق اللہ خان نے اس کو توڑ کر کامیابی ملی۔ سرکاری خزانہ لوٹ لے جانے کے بعد انگریزی حکومت بکھولا اٹھی۔ انقلابیوں کی دھر پکڑ شروع ہو گئی۔ کئی انقلابی گرفتار ہو گئے مگر اشفاق اللہ خان اپنی تدبیر سے بچ نکلے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے سادھو کا روپ بھی لیا اور کبھی کوئی دوسرا بیس بدل کر گرفتاری سے بچتے رہے۔ پولیس سرگرمی سے ان کی تلاش میں تھی۔ سادھو بن کر انہوں نے بابا میٹھی داس گوری کے آشرم میں پناہ لی اور پھر سادھوؤں کے گروہ میں شامل ہو کر نیپال پہنچ گئے۔ نیپال سے لوٹ کر وہ لکھنؤ، بنارس، بھوپال، شاہجہان پورہ، اجائن اور جھابوا گئے۔ آخرکار انہوں نے خزانہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی اور انگریزی حکومت بکھولا اٹھی نے دھر پکڑنے کی شروع کی اور گرفتار کرنے کی شروع کی مگر اشفاق اللہ خان اپنی تدبیر سے وہ بچ نکلے اور بچنے کے بعد وہ سادھو کا روپ بھی لے لیا اور دوسرے دن دوسرا بیس بدل کر گرفتاری سے بچتے رہے۔ پولیس سرگرمی سے ان کی تلاش میں تھی۔ سادھو بن کر انہوں نے بابا میٹری داس گوری کے آشرم میں پناہ لی اور پھر سادھوؤں کے جماعت میں شامل ہوئے اور نیپال پہنچ گئے۔ نیپال سے واپس آ کر لکھنؤ، بنارس، بھوپال، شاہجہان پور اور اجائن اور جھابوا گئے۔ جھابوا میں ان کا قیام چندر شیکھر آزاد کے ساتھ ان کے گاؤں بابر آزاد نگر میں ہوا۔ پولیس ان کی تلاش میں تھی۔ پولیس کے شکنجے سے بچنے کے لیے اشفاق اللہ خان اجمیر، جے پور اور دہلی میں رہے۔ پولیس سے بچنے کے لیے اشفاق اللہ خان اجمیر، جے پور اور دہلی میں رہے۔ اس کے بعد بہار کے ضلع پلامو
ڈالٹن گنج ہوتے ہوئے وہ اپنے وطن شاہجہاں پور گئے۔ پولیس کو ان کی آمد کی خبر مل گئی اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے چوکس ہو گئی، لیکن اشفاق اللہ خان کی جب اس کی خبر ملی اور پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ چوکس رہی کہ اس کو پکڑنے کے لیے۔ آخرکار ایک دن گرفتار کر ہی لیں گے۔ پہلے انہیں لکھنؤ جیل میں رکھا گیا، وہاں سے فیض آباد جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کے خلاف کا کوری معاملہ میں سرکاری خزانے لوٹنے کا الزام تھا۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا، عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ موت کی سزا سن کر بھی وہ ہنستے اور مسکراتے رہے اور یہ شعر پڑھا۔ آخرکار اشفاق اللہ خان کو انگریز سرکاروں کے فوجیوں نے پکڑنے میں کامیاب ہوا اور وہ عدالت میں پیش ہوا اور عدالت میں مقدمہ کے دوران یعنی سزائے موت سنانے کا حکم دیا اور وہ ہنستے اور مسکراتے اور یہ شعر پڑھا، ہنستے اور مسکراتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ یہ شعر پڑھایا تھا کس نے؟ یعنی اشفاق اللہ خان نے، جب سزائے موت کے وقت، پھانسی کے وقت انہیں 27 برس کی عمر میں 19 دسمبر کو فیض آباد جیل میں پھانسی دی گئی۔ وہ شادی کا لباس پہن کر بڑی شان سے پھانسی پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ ملک کی آزادی کی تمنا لیے ہوئے اشفاق اللہ خان وطن پر قربان ہو گئے۔ زمانہ ان کی اس قربانی کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا اور یاد رکھے گا۔ عزیز بچوں، آج میرا تیسرا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو سوالات کے جوابات لکھ کر دوں گا۔ تب تک خدا حافظ، والسلام۔